آج تربیت اولاد ہے ناظرین موضوع، اور اس پر بہت توجہ کے ساتھ ہماری جتنی مائیں بہنیں ہمارے بھائی بزرگ دوست سن رہے ہیں وہ اس موضوع کو ضرور سنیں، اور اس میں بہت مفید باتیں آپ کو ملیں گی، اور انشاءاللہ ہمیں اپنی اصلاح کا موقع بھی میسر آئے گا۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا تربیت اولاد کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر ابتداً آپ کلام فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب شریعت میں کسی عمل کے بارے میں کوئی سخت تلقین آ جائے، اس کے ترک پر وعید آ جائے، یا میدان محشر میں اس کے عدم ارتکاب کی بنا پر گرفت کی خبر دی جا رہی ہو، تو سمجھ جائیں کہ وہ عمل ہم پر کم از کم واجب تو ہے ہی ہے۔ تو علماء نے تربیت اولاد کو تو فرض قرار دیا ہے، کیونکہ شادی کے بنیادی مقاصد میں سے صرف کوئی تقاضۂ نفسانی کی تکمیل ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن قائم کرنا ہے کہ جس کے تربیت پا کے بچہ باہر نکلے تو ملک کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی ایک کارآمد فرد کے طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ تو اب ہمارے ہاں عمومی طور پر چند مخصوص خاندانی رسم و رواج پر عمل کرنے کے بعد یا اس کے آداب سکھانے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو تربیت کر دی ہے بچوں کی، لیکن صحیح تربیت جو اس میں سب سے پہلے عقیدے کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد احکام شرعیہ عملیہ، اس کے بعد پھر گناہان صغیرہ اور کبیرہ، ان تمام کی معرفت عمر کے حساب سے بتدریج بچے کو دینا لازم ہے۔ یعنی تیسرے سال سے سمجھ لیں تربیت کا آغاز ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا بچہ سیکھ لیتا ہے، تو پھر 7ویں سال تک جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے حکم نہیں ہے کہ یہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ فرض ہے بلوغت کے بعد، تو لہٰذا روزہ بھی فرض ہونے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بچہ 7 سال کی عمر میں روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے اسے روزے کا حکم دو، جو 10 برس کی عمر میں روزہ رکھ سکتا ہو، اس کی ہمت ہے، تو اس کو سختی سے رکھواؤ۔ تو اس طریقے سے تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، تو اس کی شرعی حیثیت فرض یا واجب کی ہے، اسی لیے اگر اس کو ترک کریں تو میدان محشر میں اس کا حساب و کتاب ہے۔ جیسے مشہور حدیث میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو ان میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب دعا کریں بیٹا ہو جائے، کیونکہ بیٹے کو ہم زیادہ شاید بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اگرچہ بیٹے کے مقابلے میں جنت کی ایک ضمانت ہے اگر اس کی صحیح طرح تربیت کر دی جائے، تو یہ نعمت ہے نا۔ تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نعمت کے بارے میں بھی کوسچن ہوگا۔ آپ کو 4 بیٹے ملے، آپ کو 2 بیٹے ملے، آپ کو 3 بیٹیاں ملی، جنت کی ضمانت دی گئی، تربیت کیسی کی تھی؟ تو لہٰذا اپنے اولاد کے سلسلے میں والدین کو جہاں خوشی منانے کی اجازت ہے، وہیں پر ان کی پیدائش پر ایک فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر تربیت میں کوتاہی رہی تو میدان معاشر میں ہو سکتا ہے یہی اولاد اللہ کی بارگاہ میں والدین کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں حرام کھلایا، ہماری تربیت نہیں کی، ہم بے راہ روی کی طرف چلے گئے، تو ہمیں اس کا حساب و کتاب دلوایا جائے۔ بس آخری بات یہ کہ اگر والدین بچوں کی تربیت کا صحیح اہتمام نہ کریں تو علماء نے فرمایا بلوغت کے بعد جتنی وہ خطائیں کرتے رہیں گے جو عدم تربیت کا نتیجہ ہے، اس کا وبال والدین پر بھی ہوگا۔ اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی تربیت کو کامل کریں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ اتنا علم، اتنی تربیت اور اتنا اپنے آپ کو رول ماڈل بنانے کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ اچھی اولاد ہمارے وجود میں آئے گی۔ بہت اچھی اور بنیادی باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی۔ بنیادی طور پر اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن جب دونوں میں سے کوئی ایک اللہ عنایت فرما دے اپنی عطا سے تو پھر والدین کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، اسے بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ اچھا، اس کی تربیت اولاد کی ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ ہم پر چونکہ واضح نہیں ہے، شرعی طور پر اس کے جو بھی حکم ہے اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا۔